جی السلام علیکم. آج صبح ہم لوگ نکلے کیل سے اور کیل کے بعد پھر ہوتے ہوتے ہم لوگ کیرن اور جو ایل او سی کے ساتھ سے گزرتے ہوئے مظفر آباد آئے اور مظفر آباد سے ہم نے انتخاب کیا بے نظیر پیلس کا جو سودن گلی میں ہے اور یہ باغ آزاد کشمیر کا ایک علاقہ ہے. تو سودن گلی میں پہنچتی یہاں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں 2 آپشنز ہیں جن کو وزٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کل ہماری واپسی ہے. تو وی تاٹ کے ایک جو ٹریکنگ والا ہے جو ہم چلیں گے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو آج ہی ٹرائی کیا جائے. تو اس وقت ہم اس ٹریک پہ آ رہے ہیں اور آپ بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جناب ہمارے دوست ہیں مختلف جو پیچھے آ رہے ہیں. اور یہ آپ کا نام کیا ہے؟ بابر صاحب جناب ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں جو کہ آگے ان زبیر بھائی ہے. زبیر بھائی آپ دیکھیں وہ سامنے سا جا رہے ہیں. زبیر بھائی اور عابد بھائی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ لے کے جا رہے ہیں ٹاپ آف دس چوٹی پہ جس کو خوبصورت ہے جس کو کوبرا کہتے ہیں. کوبرا کیا کوبرا کہتے ہیں اور کوبرا اس کو شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ کوبرے کی طرح ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم جناب کیا نام بتاتے ہیں بابر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بابر بھائی ہمیں اس ایریا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ بابر بھائی بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے یہاں؟ ماشاءاللہ خوبصورتی ہے اور پلیزنسی ہے. اور بابر بھائی کہتے ہیں کہ جب آپ آج اس کو دیکھیں گے تو آپ فیل کریں گے رات آپ کی سکون سے گزرے گی اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ ایک اچھی جگہ پہ آ چکے ہیں. اب ہم جناب اس ٹریک پہ آ چکے ہیں اور یہاں جب دیکھ رہے ہیں تو کتوں نے ہمارا استقبال کیا اور صبر کا پل بڑا میٹھا ہے. آپ ان کتوں کو دیکھ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں لیکن جب ہمارے دوستوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تو ایک وقت ایسا ہے کہ وہ کتے اس طرف چل پڑے اور ایک دفعہ پھر راستہ ہمارے لیے بالکل صاف. یہ ذوالفقار بھائی ہے بہت ہی طوفانی کلیگ ہے تقریباً تمام دوستوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے محترم طارق صاحب جو ہیں طارق محمود صاحب جو ہمارے اس گروپ میں شامل ہے اور ان کا دل جوان ہے. مثلا اگر کوئی بورڈ پہ بیٹھے یا نہ بیٹھے انہیں بیٹھنا ہے. ہمارے زبیر بھائی ہیں جو ہمارے عمر فاروق بھائی کے بہت ہی کلوز دوست ہیں اور عمر فاروق بھائی کو بہت رسپیکٹ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوش رکھے. یاد رکھنا میں بار بار کہتا ہوں عمر فاروق ہمارے وہ بھائی جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں تمام دوستوں کو سرو کیا. زبیر بھائی ہمارے وہ پرسنالٹی جو اس وقت اگرچہ ان کے لیگامنٹس جو نی جوائنٹ کے ہیں وہ بروکن ہے 3rd ڈگری گریڈ 3 زخم ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں تاکہ ہمیں راستہ سیدھا کریں. زبیر بھائی آپ اس علاقے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ یہ سر کوپرا ہے باغ میں. ہاں تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے باغ میں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں یہاں پہ آ کے کیمپ لگاتے ہیں تو دوسرے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے جو کوپرا کے ٹاپ پوائنٹ ہے وہاں جاتے ہیں. جی شاید میں بھی اچھا. تو جب ہم کوپرا پہ جائیں گے تو آپ کوپرا دکھائیں گے اگلے 10 منٹ میں کہ کوپرا کیا ہے. تو آپ لوگ فیملی کے ساتھ آئیں اور کوپرا کو ضرور وزٹ کریں کیونکہ یہ ایسی پلیس ہے جہاں پہ خاموشی ہے پیس ہے اور آپ لوگ اس کو خاصا انجوائے کریں گے. تو اب ہم انشاءاللہ 10-12 منٹ میں کوپرا پہنچنے لگے اور وہاں باقی باتیں کریں گے انشاءاللہ. یہ جناب ہم کوپرا اوپر چڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں بکریاں چرائی جا رہی ہیں بہت زیادہ. یہی ان پہاڑوں کی خوبصورتی ہے کہ لوگ آئیں اور یہاں جناب بکریاں چرائیں اور انجوائے کرو. پیچھے ہمارے نوجوان یہ جناب بیک گراؤنڈ میں آپ دمبے اور بکریاں دیکھ سکتے ہیں اور یہ یقیناً یہاں کا بیوٹی اور آپ سمجھے کہ کیش بزنس ہے کہ یس ہمارے دوست بتا رہے ہیں پیراڈائز بیوٹی. بے شک یہ لوگ 2 کروڑ روپے کا یہ مال مویشی لے کے تو آزادی سے گھوم رہے ہیں.
2 करोड़ रुपयों को जनाब इन्होंने इस पहाड़ पे छोड़ा हुआ है और ये बेगम है. कितनी खुशकिस्मत है, पीस है यहाँ. यहाँ से अगर आपको मैं बैकग्राउंड में दिखाऊं, ये जो 2 दरख्त हैं इनकी बीच में ये जो चोटी है इसको बोलते हैं गंगा चोटी. ये एक दूसरी यहाँ की ज़बरदस्त किस्म की पिकनिक स्पॉट है. अच्छा, ये जहाँ हम आए हुए हैं कोपरा, इसमें ज़ुबैर भाई का अपना एक हमें बता रहे हैं, गूगल के रेफरेंस है, गूगल की यहाँ क्या स्पेशलिटी है. तो लेट्स के ज़ुबैर भाई से सुन लें. जी ज़ुबैर भाई. जैसे हमें बताया जा रहा है, थोड़ा सा चलिए मोहम्मद. अच्छा. हमें बताया जाता है कि ये जहाँ पे कोपरा है ना, इसकी टॉप, हाँ हाँ. तो इसका जो व्यू है, तो गूगल का जो पेज बना था एक, हाँ, जो उन्होंने मुख्तलिफ कंप्यूटर पे स्क्रीन सेवर. पेज, हाँ, स्क्रीन सेवर. तो वो यहाँ का ये यानी मशहूर है कि ये यहाँ से लिया गया है. हाँ तो अभी हम इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं उधर, फिर आपसे वो शेयर करते हैं. ये भाई ने बता रहे हैं कि गूगल ने अपने डेस्कटॉप के जो स्क्रीन सेवर पेज है उसके लिए किसी वक्त इस जगह को सिलेक्ट किया था. तो कश्मीर को वैसे तो जन्नत नज़ीर नहीं बोलते, क्योंकि ये हर इंच इसका एक स्विट्ज़रलैंड है. पाकिस्तान में ऐसी कितनी जगह हैं जो हर जगह स्विट्ज़रलैंड से खूबसूरत और स्विट्ज़रलैंड से अट्रैक्टिव है. बस क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या हमें अपने मुल्क की कदर है, क्या हम अपने मुल्क को इस नज़र से देखते हैं, क्या हम उसकी डेवलपमेंट के उसके साथ सिंसियर हैं, और हमारी जो एक्शंस है वो ट्रांसपेरेंट हैं, इंटीग्रिटी बेस्ड है. कि कौमें तभी तरक्की करती हैं जब वो वाकई कौम बन जाए, हजूम नहीं. तो हजूम से कौम के ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र में आप सब मिल के हमारे साथ हो जाइए. लेट्स हम सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस पे आए, अपनी तरफ तवज्जो दें, उसके बाद लोगों की तरफ दें. अजीब सी बात है, ज़ुबैर भाई अभी बता रहे थे कि इनको जो लिगामेंट है इनका चूँकि ब्रोकन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इनकी जो नीच एंड में जो लिगामेंट बिटवीन जो दोनों बोन्स को आपस में मिला रही है वो 3rd डिग्री ज़ख़म है. अगर ये 3rd डिग्री ब्रोकन है तो इस एरिया पे जो कि फिट लोग भी चढ़ने में उनको मुश्किल है, ये पेन फील नहीं कर रहे हैं. मैंने सजेस्ट ये किया कि आप यकीनन डॉक्टर साहब के साथ मशवरे के लिए एक दफ़ा फिर जाएं, अपना ये बता दें उनको कि इसके बावजूद कि उनको ये ज़ख़म है, लेकिन ये जब यहाँ तक चढ़े तो चढ़ सके और उनको पेन नहीं हुआ, यानी ये तकलीफ़ में नहीं रहे. क्योंकि ये दिल के अच्छे लोग हैं, दिल के अच्छे लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता. आज़माता ज़रूर है, आजमाइश में तो दर्जात की बुलंदी है, लेकिन इनको फिट रखता है. तो ज़ुबैर भाई इंशाल्लाह फिट हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को आजमाता तो है लेकिन तकलीफ़ नहीं देता. हम इस चोटी के सर पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे दोस्त बता रहे हैं कि ये जगह सी लेवल से कोई तकरीबन 7,000 फुट ऊंची है. और मैं थोड़ा सा आपको व्यू दूं, आप बैकग्राउंड में देखें, जितने भी बड़े बड़े दरख्त थे मेजॉरिटी के छत के ऊपर है. हम मसलन सामने आप देखेंगे प्लांट्स, ये प्लांट्स आप समझे कि 400 फुट ऊंचे हैं, लेकिन हम, और ये प्लांट ज़मीन पे नहीं है, ये पहाड़ों पे है. और देखिए हम उन प्लांट से ऊपर हैं. ये जो साथ वाले आपको लगते हैं बड़े बड़े दरख्त, ये असल में यहाँ लगे हुए हैं, जो इससे थोड़े नीचे है और फिर उससे नीचे है और फिर उससे नीचे है और कई दफ़ा नीचे है. तो ये हम कोबरा के छत पे पहुँच चुके हैं. लेकिन नेल्सन मंडेला की ज़बरदस्त सेंग कि जब मैं when I reached to the top of a hill, I was surprised to know that there are so many other hills to climb in. तो आप देखिए सामने एक और क्लाइंबिंग हमारी मुंतज़िर है, वो चोटी इससे थोड़ी ऊपर है, लेकिन आप नीचे देखिए आपको कारपेट नज़र आ रहा है. खूबसूरती ये है कि मैं आपको इसकी सरफेस लेवल दिखाऊं. ये सरफेस लेवल बिल्कुल ऐसी है जैसे कारपेट हो. और अब हम आगे बढ़ने लगे हैं. तो आपको जो बताया था कि जब उस चोटी के एंड पे पहुंचे
تو ہم نے یہ ایک دوسری چوٹی دیکھی اور اب ہم اس چوٹی کو سر کرنے لگے ہیں جو اس سے کوئی 300 فٹ اونچائی پہ ہے. لیکن جب ہم اس کے سر پہ پہنچنے لگے تو فوراً ایک اور سرپرائز ہمارا منتظر تھا اور یہ تھا کہ وہ جو چوٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی سرو کریں. لیٹ سی بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ چھوٹا کوبرا ہے وہ اصلی کوبرا ہے. تو چلے اصلی کوبرے پہ چلتے ہیں. اب ہم راستے پہ ہیں وہ جو تیسری چوٹی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایک منزل کے بعد ایک اور منزل اور اس کے بعد ایک تیسری منزل. ہمارے کچھ دوست تھوڑے تھک چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دوسرے چوٹی پہ ویٹ کریں گے. ہم نے ان کو بڑی خوشی سے یہ یاد دے دی کہ ہاں وہ دوسری چوٹی پہ ویٹ کر سکتے ہیں. اچھا میں صرف یہ بتاؤں ابھی میرے دوست عمر فاروق بھائی بھی بتا رہے تھے مجھے بھی کافی ایکسپیرینس ہے دنیا کے مختلف ملکوں کو دیکھنے کا. اور یہ جو اس وقت میرا ایکسپیرینس ہو رہا ہے یہ بالکل ہی مختلف ہے. مختلف یہ ہے کہ اتنی کلین گرین اور پیسفل جگہ شاید کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. ہاں تھوڑا سا انہیل اور ایکزیل. جب آپ انہیل کرتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے. جب آپ ایکزیل کرتے ہیں تو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اصل میں نکال رہے ہوتے ہیں. اور یہی انہیل اور ایکزیل ہی آپ کے سٹیمنا کو امپروو کرتی ہے اور اس طرح کے ہل جو ہے اس کو کلائم کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. یہ ہمارے وہ دوست تقریباً کوئی 4-5 تو پچھلے والے کیمپ پہ رہ گئے ہیں اور یہ وہ دوست ہے جن کی ہمت بہت زیادہ ہے اور یہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تھوڑا سا انہوں نے اسٹے کا پلان بنایا ٹو ریسٹور دی انرجی. میں بھی تھوڑی دیر ان کو انشاءاللہ بریتھنگ ایکسرسائز کرواؤں گا جس سے ان کی انرجی ریسٹور ہو جائے گی اور ہم پھر وہ جو ہل ہے اس کو انشاءاللہ کلائم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی فضل سے کلائم کریں گے. میں اپنے دوستوں کو ذرا قریب سے آپ کو دکھاؤں آپ کو ان ہیرو کا پتہ چلے کہ کون کون ہے. محترم طارق محمود صاحب دیکھ لیجئے آپ کی ایج کیا ہے 63 ایئرس. اور جناب عمر فاروق صاحب 58 ونڈرفل پرسنالٹی. محترم وارث صاحب جناب آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کیا ضرور چیزیں چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئے ہیں. فٹ آدمی ہے ایج میں نے نہیں پوچھنی یہ جوان ہے سارے. یہ جناب ہمارے سب سے سینئر کولیگ ذوالفقار بھائی یہ جان ہے اس گروپ کا پکڑ کے کینچ کے بھی لے کے جاتے ہیں. زبیر بھائی ہمارے وہ دوست ہیں جو آج کے ہمارے ہوسٹ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ زخم کے ساتھ ہمارے ساتھ شیخ بابر. جس طرح نام اتنی ہی ماشاءاللہ ان کے اہتمام اتنے یہ تکڑے. کہیں نہ کہیں ظہیر الدین بابر کے ساتھ ان کا کوئی رگ ملتا ہوگا اس لیے اس بندے میں اتنی ریزیلینس ہے. ریزیلینس مین کے جو ہار نہ مانے. اور جناب پیچھے ہمارے ہیں ماشاءاللہ ہمارے محترم نعیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ مسلسل یوگا کرتے ہیں. اس گروپ میں ان کولیگز میں شامل ہیں جن میں ان کی فلیکسیبلٹی بہت اچھی ہے. ذوالفقار کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کتنی ریزیلینٹ پرسنالٹی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں آگے چل کے انشاءاللہ مزید بتاؤں گا. یہ بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کوٹی پہنی ہوئی ہے اور یہ جون کا مہینہ ہے کہ جب ہم اپنے نیچے لاہور میں یا پشاور میں اے سی بند نہیں کر سکتے ادروائز بہت مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے لیکن یہاں کی ٹھنڈک اس کے باوجود کہ ہم مسلسل اوپر چڑھ رہے ہیں اور ہمارے پسینے بھی بہہ رہے ہیں. ایون دین ویدر بہت کولڈ بریز بہت ہی پلیزنٹ اور خوبصورت. تو اب ہم کوپرا کے ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں. یہ وہ ہل ہے
جس کے لیے ہمارے دوستوں نے ماشاءاللہ ریزیلینس شو کی اور یہاں پہنچ گئے ہیں. یہاں 2 پکنک سپاٹس ہے زبردست. ایک ہے یہ کوبرا اور دوسرا اس کا کیا نام ہے؟ گنگا. دونوں ہندوؤں کے نام سے ہیں اور دونوں ان کے لیے ایک امپارٹنٹ ہے، کوبرا بھی اور گنگا بھی. اور اس لیے ان جگہوں کو چونکہ یہ خوبصورت ترین علاقے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے دور میں اس کا کوبرا اور گنگا نام رکھا. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کشمیر آئیں، جب آپ باغ کو کنسیڈر کریں تو باغ میں آپ سوزن گلی کو ضرور ٹرائی کیجئے. اور سوزن گلی کے آس پاس آپ کو یہ خوبصورت جگہ نظر آئیں گی. مغرب کی اذان ہمارے دوست دے رہے ہیں اس لیے اجازت دیجئے. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ پھر ملاقات ہوگی. سوچئے اور موو اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان کا خیال رکھیے اپنے اور اپنے ارد گرد کے دوستوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.